का पैगाम इंसानियत के नाम। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون حضرات گرامی بزرگوں بھائیوں عزیز بچوں وقت بہت کم ہے اور کم وقت میں بہت ساری باتیں کہنے کی میری خواہش ہے۔ کوشش کروں گا کہ میں جملہ اور تمام باتوں کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ میری بھی دلینا خواہش رہتی ہے کہ ایسے مقام پر جہاں لوگ اسلام اور اسلامی زندگی کو چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جا کر اس کا اسلامی زندگی کا آئینہ دکھایا جائے۔ موضوع اسلامی زندگی ہے۔ اسلامی زندگی جو ہم مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ اسلامی زندگی ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں اسلامی زندگی گزارنے کے لیے 30 سپارے نازل فرمائے۔ کہا جاتا ہے 6666 آیتیں ہیں، وہ ہمارے زندگی گزارنے کے لیے ہی ہیں۔ صرف زندگی گزارنے کے لیے نہیں، اسلامی زندگی گزارنے کے لیے ہیں، ورنہ زندگی گزارنے کے لیے ہر جاندار اور زیروج دنیا میں موجود ہے اور وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور طویل عمر کو پہنچ کر کے یہاں سے فنا بھی ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں جو ہدایات ہمیں فرمائی ہیں اس کا احاطہ مشکل ہے، الا یہ کہ اس میں سے خاص باتیں جس کو موضوع بنا کر کے وہ آیتیں پڑھ کر اس کے مطالب لوگوں کے سامنے رکھے جائیں اور زندگی کا خاص گوشہ واضح ہو جائے جس پر ہمیں چلنا ہے۔ ورنہ بنیادی طور پر ہم جو ایمان لائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ہم نے اقرار کیا ہے، اس کے بعد رسول کی رسالت کو مانا ہے۔ یہ دو عقیدوں کے علاوہ ایک تیسری اور انتہائی اور اہم چیز آخرت پر ایمان ہے، اور ہمارے ایمان کے یہی 3 معتبر شان پیلر، بنیاد ہے جو ہمارے ایمان کو، ہماری اسلامی زندگی کو برقرار رکھتی ہے۔ انہیں کے گرد ہم چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو اصول دیے ہیں اس میں ہماری جو غفلت ہے اس غفلت سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں اور اس سے نکلنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار محض پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے یہاں لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ چھوٹی سی آیت ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوالیہ نشان ہمارے سامنے کھڑا کر دیا ہے کہ تم لوگ کیا اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہو؟ یہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کیوں پیدا کیے گئے ہو؟ تمہارا وجود کیوں ہے؟ تم کو ہم نے جو اتنی
اتنے سال تک پرورش کی ہے، تم کبھی 60 سال کی عمر تک، کبھی 80 سال کی عمر تک اور کبھی 100 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہو، وہ میری مرضی سے اور میری مشیت سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اگر چاہے تو شکم مادر ہی میں اپنے کسی بچے کے وجود کو ختم کر دے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جس کا وجود اس دنیا میں آنا مقدر نہیں ہوتا، ڈاکٹر اب پریشان رہتے ہیں کہ کس طرح اس بچے کو شکم مادر سے فوراً نکالا جائے، ورنہ بچہ کے علاوہ زچہ کی بھی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لیکن ہماری زندگی گویا غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں لا کر دنیا کی تمام آشائشیں اور ساری ضرورتیں مہیا کر دیا ہے، اور وہ ساری ضرورتیں مہیا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ احکام ہمیں وصیت کیے ہیں، اور اس احکام کے مطابق ہی ہمیں زندگی گزارنے پر پابند کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان بھی جتایا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھے ڈھانچے پر پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسانی ڈھانچہ جو ہمارا ہے ایسا ڈھانچہ کسی دوسری مخلوق کا نہیں ہے۔ جانوروں کا قد جھکا ہوا اللہ نے بنایا ہے، ہمارا قد کھڑا ہے، بلند ہے، سر سب سے اوپر ہے، اور اسی سب سے اوپر والے سر کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے۔ اب ہم کو اپنی تخلیق اور اپنے وجود کے مقصد کو سمجھنے کے لیے قرآن شریف کی مختلف آیتوں کے ذریعے سے ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ ہمارا جو وجود ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ مشہور آیت آپ نے واعظوں کے زبانی سنا ہوگا، اور اکثر واعظ آیت کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کے وجود کا مقصد آپ کو سمجھا سکیں۔ قرآن شریف کی وہ مشہور آیت اور بالکل جامع آیت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے کہا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان کی پیدائش کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، اور ہماری وہ عبادت اس لیے کریں کہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے۔ دلیل یہی ہے، ہم نے اسے پیدا کیا اس لیے وہ ہماری عبادت کریں۔ اور اگر آپ دنیا کا معائنہ کریں، دنیا کے حالات کو دیکھیں، اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیں، تو معلوم ہوگا کہ انسان اس قاعدے کو نہ سمجھ کے بہت بڑی غلطی کر چکا ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے اس کی عبادت وہ کرے، نہ کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ جس کو خود انسانوں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کی عبادت کی جائے، جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ بتگر بت بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، لوگ اس کو پوجتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جتنے بھی مسجود ہیں، جتنے کو لوگ لائے کے سجدہ سمجھتے ہیں اپنے خیال میں جو غلط ہے، وہ سب ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ نام بھی جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو تمہارے نام ہیں جو حضرت علیہ السلام کے زمانے سے رائج ہے، رد ہے، سبا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، اس سب کو اور وہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ وہ نام ہے جو خود تم نے رکھ لیے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں نازل کی تھی کہ تم اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو۔ ہم نے تو اپنی عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے، اور ہماری عبادت کے علاوہ تمام کی عبادت کا انکار کرنے کے لیے، اور روز ازل کے اس بات کو یاد دلانے کے لیے جو ایک بار تم لوگ سارے انسان ہمارے پاس آ کر وعدہ کر چکے تھے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، اب تیرے علاوہ ہم کسی کو رب نہیں مانتے۔ یہ روز ازل میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ہم تمام لوگ ابھی جو یہاں موجود ہیں، وہ بھی جو گزر گئے، وہ بھی جو آنے والے ہیں، وہ بھی ہر انسان وہاں موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی انجمن میں، اتنے بڑی مجلس میں اقرار کیا تھا کہ لوگوں کیا میں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم لوگوں نے کہا تھا بلا، ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اب اس اقرار کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم یاد دلانے کے لیے ہمیشہ اپنے انبیاء کرام کو بھیجتے رہیں گے، اور جب تمہیں اپنا یہ وعدہ یاد آ جائے گا تو تمہیں وحی
راستہ متعین کرنا ہے جو ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ وہ راستہ تمہیں کامیاب کرے گا اور وہ راستہ تمہیں ہم تک پہنچائے گا۔ کیونکہ پیدا ہونے کے بعد اگر تم اس وعدہ کو بھولو گے بھی تو ہم بھولنے نہیں دیں گے، ہم بار بار اسے یاد دلاتے رہیں گے، یاد کراتے رہیں گے، اور تم یاد کرو گے، اور یاد کرنے کے بعد پھر ہم تمہیں اچھائی اور برائی دونوں راستہ دکھائیں گے۔ دو راستے تمہارے سامنے ہوں گے اور دونوں راستوں میں سے ہم تمہیں اختیار بھی دیں گے، ہم تمہارا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، مجبور نہیں کریں گے کہ تم صراط مستقیم پر ہی رہو، ہماری ہی عبادت کرو، تم مختار ہو، چاہو تو میری عبادت کرو، چاہو تو میرا علاوہ دوسروں کی عبادت کرو۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے دو راستے دکھلائے ہیں، دونوں راستے اس کے لیے، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی، اور اس کو ہم نے اختیار دیا ہے، مجبور نہیں کیا ہے، ہم نے اسے اختیار دیا ہے کہ جو چاہے وہ راستہ اختیار کرے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے، الم نجعل لہ عینین، ہم نے کیا انسان کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں، ولسانا و شفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ ہم نے نہیں دیے ہیں۔ یہ آنکھ جو ہمیں تجربہ دلاتی ہے، تجربہ سکھاتی ہے، ہم آنکھ سے کوئی چیز مشاہدہ کر کے کوئی چیز تجربے میں لاتے ہیں، اور یہ ہماری زبان جس کے ذریعے سے ہم معافی ضمیر کو ادا بھی کرتے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعے اچھائی برائی کو بھی جو ہم سے ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ شفتین، ہونٹ کے ذریعے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ ساری چیزیں دینے کے بعد وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دو راستے کی رہنمائی کی ہے، دو راستے اس کے دکھائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ ان ہی دو چیزوں پر اگر آپ انسان غور کر لے تو اس کے لیے بہت ساری نصیحتیں قرآن شریف میں موجود ہیں، اور تمام آیتوں کو وہ جب ملانے کی کوشش کرے گا تو اسے اندازہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی رحیم ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ بار بار ہمیں غلط راستے پر جانے سے بچاتا ہے، اور صراط مستقیم پر لانے کے لیے وہ طرح طرح کے فلسفے بیان کرتا ہے۔ اور ایسا فلسفہ کہ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یقین آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ شفیق ہے، بلکہ صحابہ کرام کے سامنے آپ نے کسی عورت کو جو بچہ لیے ہوئی تھی دیکھ کر فرمایا تھا، مثال سے بتایا تھا، کہا تھا کہ اللہ کی رحمت کو تم لوگ جاننا چاہتے ہو، بھلا بتاؤ تو یہ عورت جو گود میں اپنا بچہ لیے ہوئی ہے یہ اپنے بچہ کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ ظاہر ہے جو ابھی بھی ہم نہیں بول سکتے نا، صحابہ کرام نے بھی نہیں میں جواب دیا تھا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے۔ اور اللہ کے رسول نے ہمیں اس دن یہ سبق سکھایا تھا کہ اللہ اس عورت سے زیادہ مہربان ہے کہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے۔ وہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں کو آگ میں ڈالے، یہ بندے خود ہی ان باتوں کو بھولے رہتے ہیں اور وہ جہنم کی طرف بلا ارادہ یا شعوری یا غیر شعوری طور پر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جو اسلامی زندگی عنایت کی ہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں، قرآن شریف ایک تاریخ کی بھی کتاب، اس میں گزشتہ اقوام کی تاریخ بھی ہے، اور اس میں آئندہ آنے والے حالات پر تبصرہ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ ایسی چیزیں آنے والی ہیں۔ پھر موجودہ زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے لیے، صحابہ کی ضرورت کے مطابق قرآن شریف کی آیتیں موقع بہ موقع اور اس خاص موقع سے جس کی ضرورت تھی نازل ہوتی رہی، اور صحابہ کرام نے اس کو پڑھا، سمجھا، یاد کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری۔ اب اسلامی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے سامنے صحابہ کرام کی زندگی کا نمونہ رہ جاتا ہے، اور قرآن نے جو دعویٰ کیا اور ہم کو ایک زندگی دی ہے وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی تمہارے لیے نمونہ ہے،
نبی کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے وہ تمہیں بھی وہی زندگی دے کر کے گئے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز خاموشی سے کر لیا ہے اور تمہیں اس کا پتہ نہیں ہو، بلکہ وہ ایسا دین چھوڑ کر گئے ہیں اور ایسا راستہ تم لوگوں کو دیا ہے کہ اس دین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لیلھا کنہارھا، اس دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، اس میں کہیں اندھیرا نہیں ہے، کہیں گنجلک معاملہ نہیں ہے، صاف ستھرا شاہراہ ہے. اور یہ ایسا راستہ ہے کہ جس میں کہیں بھی کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو دین سیکھنے کے لیے جاتے تھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا، وہ لوگ ان لوگوں کو تلاشتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کو زیادہ قریب سے جانتے ہیں. اس میں پیش ہے سب سے پہلے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. آپ کی بیوی ہیں اور آپ کے ساتھ 9 سال زندگی گزاری ہیں. آپ کے اخلاق و عادات اور طور طریقے کو جاننے والی ہیں. آپ کو یہ خواہش ہوتی ہے اور آج ہماری بھی خواہش ہے، اس زمانے میں صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی خواہش کرتی ہوگی کہ کاش کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے. ابھی چند سال کا عرصہ گزرا ہے، 20 سال 60 سال یا 70 سال یا 80 سال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. مدینہ میں آپ نے ایک اسٹیٹ قائم کیا تھا، ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی اور سارے مسلمان نے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاری تھی. ایک پر فضا ماحول تھا، ایک ایسا ماحول تھا کہ جہاں کہیں جھوٹ کا شائبہ نہیں تھا، دھوکہ دھڑی نہیں تھی، ایک دوسرے کو لان تان لوگ نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت و محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ خلیق اور انصاف تھے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی سے لے کر مدنی زندگی دونوں زندگیوں میں آپ کا سب سے بڑا اخلاق تو یہ تھا کہ آپ یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کی خبر گیری کرنے والے تھے، یتیموں کا ہاتھ پکڑنے والے تھے، یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرنے والے تھے. تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 خانے میں ہماری بعثت کا مقصد سمجھایا ہے. ایک یہ کہ اللہ کا یہ دعویٰ کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کی تشریح کر دی ہے اور بتا دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صرف نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی 2 کنڈیشن ہیں. ایک کنڈیشن کا نام حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، اور دوسری کا نام حقوق العباد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مسکینوں کے حقوق کے ادا کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو یتیموں، مسکینوں، فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کی خبرگیری کرتے ہیں، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 حصے رکھے ہیں. اب آپ کو آج سمجھنا یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں، عبادت کے یہ 2 طریقے، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو حق عائد کیا ہے اس کی ادائیگی کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ سب اللہ کے لیے خاص عبادت ہے جو دوسروں کے لیے ہم نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہم غیر اللہ کے پاس جھکنے کو شرک سمجھتے ہیں. جھک نہیں سکتے. غیر اللہ سے دعا مانگنا، اس سے اپنی مرادیں مانگنا، یہ ہم شرک سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ خاص عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے. ہم بیمار بھی کیوں نہ ہو جائیں تو ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ شفا اللہ ہی دے گا. اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. اور یہ عقیدہ تمام موحدین کا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ، مشہور مقولہ قرآن شریف میں ذکر ہوا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی ہمیں شفا دیتا ہے. تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ شفا بھی دراصل اللہ دیتا ہے. اور یہ عقیدہ ہی دراصل آپ کو ثواب پہنچانے والا عقیدہ ہے. اس سے آپ کو ثواب بھی پہنچے گا اور آپ ایک موذی چیز سے جو نقصان دہ ہے، شرک، اس سے آپ بچیں. تو بیماری کی حالت میں آدمی اپنا حواس کھو بیٹھتا ہے، بدحواس ہو جاتا ہے. اسے جو کوئی بھی مشورہ دیتا ہے وہ جائز ہو یا ناجائز کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے.
عام طور سے مشہور ہے لطیفہ میں کہ کسی نے پوچھا کہ دنیا میں مریض زیادہ ہے یا ڈاکٹر، تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر زیادہ ہے۔ ڈاکٹر زیادہ ہے؟ ہاں، اس لیے کہ ایک مریض ہو، کوئی بیمار ہو، اس کے پاس 10 آدمی عادت کے لیے جائے تو 10 نسخے بتا دیتا ہے، تو سب ڈاکٹر ہی تو ہوتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر آدمی ہر طرح کی رائے آپ کو دے دیتا ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں سے کروا لو، یا یہ تعویذ لکھوا لو، یا گھنٹہ کروا لو، یہ القصہ جس کو جو اپنے سمجھ میں آتا ہے، ان کی بولنے کو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت الگ الگ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو ایسا بندہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ یہ شفا دیتا ہے، وہ اس عقیدہ سے اس کا یہ عقیدہ ہل جاتا ہے، اور وہ دوسرے کے رائے میں آ کر کے وہ دوسروں سے شفا کی امید لگا بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے اس موقع پر وہ ایمان کھو دیتا ہے، اس کا یقین جب ختم ہوگا اور ایمان جب کھو دے گا تو وہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ حالانکہ شفا تو اللہ ہی دے گا، اگرچہ وہ نام کسی اور کا لے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اس کو اولاد سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس کو کتنا عیب سمجھا گیا ہے کہ وہ عورتیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے محروم کر دیا ہے، اسے ہر طرح کے طعن و تشنیع سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ خاندان کے لوگ اور ان کے خصوصاً سسرال والے لوگ اور ان کے اپنے بڑے لوگ بہت طرح سے طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میرے اختیار میں جس کو ہم چاہیں اولاد دیں، جس کو چاہیں ہم نہ دیں، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ جسے ہم چاہتے ہیں لڑکا ہی لڑکا دیں، تو بیچارہ لڑکی کی خواہش لیے لیے زندگی گزار دیتا ہے، لیکن اس کو لڑکی نہیں ہوتی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکا ہی لڑکا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکی لڑکی ہی دے دیتے ہیں۔ اس کو لڑکا بیچارہ لڑکے کے لیے وہ خوب دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، لیکن اس کی قسمت میں لڑکا نہیں ہوتا تو لڑکا نہیں ملتا۔ اور کسی کو ہم دونوں ملا کر دیتے ہیں، لڑکا لڑکی دونوں دیتے ہیں، اور کسی کو 5 کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ شان اللہ کی یہ قدرت اور اللہ کی یہ طاقت ہمیں اس بات کو ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ پورا پاور جو ہے اللہ، پوری طاقت اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیے، موت کا عالم ہوتا ہے، مرنے کا وقت آتا ہے، آدمی کو یہ یقین تو ہوتا ہے کہ اب ہم کو مر جانا ہے، چلے جانا ہے، کیفیات ایسی ہوتی ہیں، لوگ بھی اسے ایماندار بھی بتاتے ہیں کہ اس کے چہرے سے یہ علامت معلوم ہوتی ہے کہ یہ بچنے اٹھنے والا نہیں۔ پھر بھی لوگ سوچتا ہے کہ جب تک سانس چل رہی ہے ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ کوئی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو، اسے اسپتال میں جا کر ڈاکٹر کو سے معائنہ کرایا جاتا ہے، ڈاکٹر معائنہ کرتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھو کہ کیا کیسی بات، کیسی حالات ہے، کیسے ہوگا، کچھ امید ہے یا نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں امید ہے، کوشش ہو رہی ہے، دوائیں دی جا رہی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، وہی سے بچا سکتا ہے۔ ایسا کیوں کہتا ہے؟ ہمیں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ دوا میں اتنی طاقت نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہماری بیماری کو ختم کر دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دوا کو حکم دے گا تو اس میں شفا ہوگی اور ہماری بیماری جائے گی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کو اللہ ہی شفا دیتا ہے اور دوسرا کوئی نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جو 2 نوعیت ہم نے آپ کو بتائی ہے، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا جائے، اسی کے لیے ساری چیزیں خاص کی جائیں، ہر عبادت جانی مالی جسمانی ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے خاص کیا جائے، اور دوسری طرف بندوں کے جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں اس کو بھی ادا کرنا ہے، اور وہ بھی ویسے ہی ضروری ہے جیسے نماز اور روزہ اور تلاوت۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق بندوں پہ رکھے ہیں۔ مثلا مالداروں کے لیے تو ہم اتنی بات کو سمجھتے ہیں کہ جو مالدار ہے ٹھیک ہے وہ زکوٰۃ دیں گے اور غریبوں کو دے دیا جائے گا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خاندان کو، ہر آدمی کو، ہر شخص کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ زکوٰۃ کے نصاب تک نہیں پہنچا ہے، پھر بھی وہ اپنے رشتہ داروں، قرابت داروں، ضرورت مندوں، یتیموں، فقیروں، بیواؤں، مسکینوں، سب کے حقوق کا وہ خیال رکھے گا اور سب کے حقوق کو ادا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی مثال دی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو،